السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, تمام ڈپلومیٹک نارمز کی دھجیاں اڑانے اور فلسطین میں بکھرے ہوئے اسرائیل پر کسی اسلامی ملک کا جوابی وار کیا اتنا آسان تھا؟ ایران نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات سینکڑوں میزائل اور ڈرونز کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا, جس کے کوئی بڑا نقصان جس کے حوالے سے رپورٹ تو نہیں ہوا, کیونکہ اسرائیل کا دفاع کرتی امریکی فوجوں نے 99% میزائلوں کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیا تھا. لیکن اسلامی ممالک میں اس ایرانی حملے کو خاصی بہادری اور فلسطینیوں پر جارحیت کے جواب کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. حالانکہ ایران نے یہ حملہ دمشق میں ان کے سفارت خانے پر اسرائیلی بمباری کا جوابی وار بتایا گیا ہے. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل اور اس کے اتحادی ملک امریکہ کو یہ خبردار کیا ہے کہ وہ اس کے میزائل حملوں کے جواب میں کسی بھی غیر جو ذمہ دارانہ رد عمل ہے اس سے باز رہیں. دوسری جانب ایران کی اقوام متحدہ میں فائز مشن نے تحریری بیان میں یہ کہا ہے کہ 2 ہفتے پہلے ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب ہم نے گزشتہ شب حملہ کر کے دے دیا ہے اور ابھی تک اس کا حساب برابر سمجھا جائے. اسرائیل نے دوبارہ کچھ کیا تو نتائج سنگین ہوں گے. دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو صاف صاف یہ بتایا ہے کہ ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے. ایسے میں پاکستان کے دفتر خارجہ میں تشویش میں اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام افریقین خطے میں امن اور استحکام کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں. 1 اپریل کو اسرائیل نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر میزائل حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے لیڈر سمیت 12 افراد شہید ہو گئے تھے. اس حملے کے بعد ایرانی فوجی سربراہ جنرل حمد حسین نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا, جو کل انہوں نے جواب دے دیا. اب اطلاعات ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کرنے سے پہلے امریکہ کو تمام تر معاملے سے دور رہنے کا بھی میسج دے دیا ہے, جبکہ اس ممکنہ حملے کو لے کر اسرائیل نے مختلف ممالک میں اپنے 28 سفارت خانوں کو بھی بند کر دیا ہے. کچھ عرصہ پہلے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹ دی تھی کہ ایران یا اس کے اتحادی اسرائیل پر بڑے میزائل یا ڈرون حملے کر سکتے ہیں, اور ایسا ہونے سے غزہ میں گزشتہ 6 ماہ سے جاری جنگ خطے میں مزید پھیل سکتی ہے. 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 33,000 فلسطینی شہید اور 76,000 زخمی ہو گئے ہیں. ایران کے اس رد عمل کے بعد کشیدگی کو ختم سمجھا جائے یا اسرائیل بھی جوابی وار کر سکتا ہے؟ ایسے میں کیا خطے میں جو ہے وہ جنگ چھڑ سکتی ہے؟ پاکستان کو اس کو میں کیا رول پلے کرنا ہے؟ کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان کو اس میں کوئی سائیڈ لینے کی ضرورت ہے؟ کہاں کھڑا ہونا ہے پاکستان کو؟ میں بات کروں گی, مجھے جوائن کر رہے ہیں چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ اور خارجہ امور کے سینئر اینالسٹ, سابق چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع سینٹ مشاہد حسین سید صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب آپ کا. مشاہد صاحب, ابھی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 1 اپریل کو اسرائیل نے دمشق میں جو حملہ کیا ایران کے قونصل خانے پر, ایران نے کہا تھا ہم جواب دیں گے اور کل رات انہوں نے جواب دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ اس خطے کے لیے ایک نیا چیپٹر ہے جس سے جنگ چھڑ سکتی ہے اس خطے میں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیوں کیا تھا ایرانی قونصل خانے پر دمشق کے اندر. اس لیے کیا تھا کہ اسرائیل 6 مہینے کے بعد مایوس ہو گیا کہ وہ حماس کے خلاف جو جنگ کوشش کر رہا تھا وہ جیتنے میں ناکام رہا. نہ حماس کی قوت کا خاتمہ ہوا, نہ ان کی قیادت کا, نہ فلسطینی عوام کے حوصلے پست ہوئے. تو انہوں نے ان کی خواہش نیتن یاہو کی, ان کو پتا ہے جس دن جنگ ختم ہوئی اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا, کہ جنگ کو بڑھایا جائے اور حماس کے خلاف جو نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینی عوام کی, اس سے توجہ ہٹائی جائے. ایران نے جو کام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی مبارکباد کے مستحق ہے میں, کہ 50 سال کے بعد کسی مسلمان ملک میں اتنی ہمت, قوت, صلاحیت اور جرأت ہوئی ہے کہ انہوں نے ایران نے جو جارحیت کا جواب دیتے ہوئے جنگ کو اسرائیل کے اندر لے گیا. بالکل اندر ان کے سرزمین کے اندر 350 ڈرون مارے, 350 ڈرون. 50 سال پہلے 1973 کی جنگ ہوئی تھی عرب اسرائیلی, جس میں مصر اور شام شامل تھے, اور اس میں اسرائیل کے خلاف انہوں نے حملہ کیا تھا اپنے ٹیریٹری کو آزاد کرنے کے لیے, اپنی سرزمین کو. پاکستان نے شام کا ساتھ دیا تھا اور پاکستانی پائلٹس شام کے ایئر فورس سے لڑے تھے اور 2 جہاز بھی گرائے تھے. وہ اس وقت کی بات ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا اور جائز جواب تھا, کیونکہ ایران نے اپنا دفاع کیا. جب پاکستان پر حملہ ہوا تھا 5 سال پہلے پلوامہ کے بعد,
آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا؟ بالاکوٹ پر انڈیا نے جارحیت کی تھی. 24 گھنٹے کے اندر ہم نے 2 ان کے جہاز گرائے, ان کا ہیلی کاپٹر پائلٹ جو تھا وہ اس کو پکڑ لیا, ابھینندن کو. تو جو خود مختار ملک ہوتا ہے یا خوددار ملک ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے جو ایران نے کیا تھا, اور ایران کے کرنے سے ایک بڑا حوصلہ اور ہمت ہوئی ہے, کم سے کم خوشی کی لہر پھیل گئی ہے مسلم عوام میں. اور پہلی دفعہ ہوا ہے جناب کہ 6 مہینے میں کوئی راکٹ اسرائیل کا آج اور کل ادھر نہیں, غازہ پر نہیں گرا, کوئی بمباری نہیں ہوئی غازہ کی, کیونکہ وہ خود مصروف تھے اپنے آپ کو اپنے راکٹ کو بچانے کے لیے. تو یہ اسلامی ممالک کے لیے ایک تھپکی بھی ہے, ایک کرج بھی ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ یس ایبسولوٹلی ضروری تھا جی. لگتا تھا کہ دیکھیں جی فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے, 35,000 لوگ شہید, 20,000 بچے, 15,000 خواتین, 75,000 لوگ زخمی, اور آپ ہاتھ سے ہاتھ میں رکھ کے ملے ہیں, مذمت کر رہے ہیں, تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, اور اب ہر سائڈ کو یہ کریں, محتاط رہیں. تو جان ہی نہیں تھی, لگتا تھا کہ موئے مکے ہیں, جان نہیں ہے مسلمانوں میں. لیکن مشاہد صاحب آپ دیکھیں اس علاقے میں لو انٹینسٹی جنگ تو پہلے سے تھی, چاہے وہ ہم کہیں کہ وہ ہوتیز اور حزب اللہ کے خلاف لیبنان میں تھی, چاہے وہ پرو ایران ملیشیا ہے سیریا میں ان کے خلاف تھی, حملے جاری تھے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو کل رات سے ہو رہا ہے, اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ خطے میں پھیل سکتی ہے, بڑے مسائل ہو سکتے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کم ہوگا مسئلہ یا اور بڑھے گا؟ دیکھیں جی آج جو 2 ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ بھی ذرا نوٹ کر لیں. بائیڈن کی گفتگو ہوئی ہے نیتنیاہو سے 25 منٹ پر ٹیلی فون پر. اس میں جو رپورٹس مغربی میڈیا کی آئی ہیں وہ میں جو سن رہا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ بائیڈن نے تقریباً ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے نیتنیاہو کو, یس ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ایران کے خلاف جنگ نہ شروع کرو, اور اگر جنگ آپ نے ایران کے خلاف شروع کی تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, اور اگر کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے NOC لے لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے وارننگ کنوے کی ہے تھرو سوئٹزرلینڈ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ اگر جناب آپ نے کوئی نئی جارحیت کی, اسرائیل نے اس کی ساتھ دیا اور اس میں شامل ہوئے, تو پھر آپ کے جو اڈے ہیں مشرقی وسطی پر اس پر ہم حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک جو میسیجز آ رہے ہیں انہیں یہی کہا ہے, امریکنز کہہ رہے ہیں امریکنز افورڈ نہیں کر سکتے. امریکن اس وجہ سے بھی افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں نومبر میں, تو وہ کیسے, ایک تو فلسطین میں فلسطینیوں کے حوالے سے امریکیوں کے ایک الگ سوچ ہے, وہاں پر بھی سمپتھیز ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ شاید جو بائیڈن کسی اور جگہ جو ہے نا وہ نیا فساد کھڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں, انہیں بھی دوسری بار جو ہے نا وہ الیکشن میں صدر بننا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک جنگ ہو رہی ہے یوکرین میں جو روس جیت رہا ہے, مغرب ہار رہا ہے. ایک جنگ ہو رہی ہے غزہ میں جو اسرائیل ہار رہا ہے, اور سارے لوگ امریکہ کے خلاف ہو گئے ہیں. ایک سرد جنگ شروع کی ہے چین کے خلاف, وہ بھی امریکہ نہیں جیت رہا, وہ بھی ہار رہا ہے. تو کتنے پنگے لے گا امریکہ؟ اور بائیڈن کو پتا ہے کہ یہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے سیاسی طور پر, کیونکہ ٹرمپ اس سے آگے ہے پبلک اوپینین پولز میں. اور اگر ایک اور نیا شروع ہو گیا معاملہ جس سے معیشت بھی متاثر ہوگی اور امریکہ کی لاشیں آ جائیں گی اگر واپس گھر, تو وہ تو فارغ ہے پھر. اور عالمی تجارت اور معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں جس خطے میں یہ ہو رہا ہے, اب دنیا کی آدھی سے زیادہ تجارت تو یہاں سے ہوتی ہے, تیل کی قیمتیں آپ کے اوپر چلی جائیں گی, تو کون سا ملک سر افورڈ کر پائے گا یہ؟ آگے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے گندم کی قیمت میں کتنا مسئلہ ہوا ہے, خوراک کمی ہو گئی ہے. تو اگر یہ ایران کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو تیل کی ایشو تو بہت سیریس ہے. ہر ایک کے بجٹ سے افیکٹ ہوں گے, توانائی کی کمی ہو جائے گی, اور وہ آئل سپلائیز رک جائیں گی, وہ بلاکیڈ ہو جائے گا اسٹریٹس آف ہارمز. یہ تو ساری وہ تو کام جائیں گے سارے لوگ, بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان کو اس میں کہاں کھڑے ہونا ہے؟ بڑی جنگ کا امکان نہیں دیکھ رہا, میں بڑی جنگ کا امکان نہیں دیکھ رہا, لیکن میں دیکھا ہوں کہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. شاید وہ ایرانی تنصیبات یا اڈے عراق سیریا پہ ہیں یا ان کے حلیف ہیں حزب اللہ حوثی, اس پر حملہ کر دیں, کر دیں. لیکن بڑی جنگ مجھے نظر نہیں آ رہی کہ ایسا اسرائیل قدم اٹھائے گا جس سے کوئی بہت بڑا خطرہ ہو جائے. اور جہاں تک پاکستان اور باقی ملکوں کا تعلق ہے, پاکستان کو صحیح جگہ ہونا چاہیے. اس میں ایک سائیڈ ہے رائٹ, ایک رانگ. رانگ ہے اسرائیل جو جارحیت کر رہا ہے, رائٹ سائیڈ ہے جو شکار ہے جارحیت کا, وہ ایران ہے. اگر پاکستان کے اوپر انڈیا نے حملہ کیا تھا تو ہم پوچھیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو وہ تو بات نہیں بنتی نا. تو ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے, اصول کا ساتھ دینا چاہیے, انٹرنیشنل لا کا ساتھ دینا چاہیے. ہم یہ کہیں کہ ہم اسرائیلی جارحیت کی مذمت کریں,
ہم ایران کو بھی کہیں کہ جناب اب مذاکرات کی طرف آئے, اور ساتھ ساتھ سیز فائر کی بات, جو جڑ ہے وہ ایران نہیں ہے مسئلے کا, جڑ ہے غزہ اور فلسطین. فلسطین کے عوام کو ریلیف ملے, ان میں سیز فائر ہو, اور اس کے حق کی خود ارادیت کا اس کا ملنا چاہیے, اور وہ اس کی کنجی واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کے پاس ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا پروکسی ہے مشرقی وسطیٰ میں, اور اسرائیل امریکہ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. مشاہد صاحب, آپ کو پتہ ہے, اس ظاہر ہے ہمیں بھی اس حقیقت کا بخوبی ادراک ہے کہ اس خطے میں چائنا کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. پچھلے سال بھی آپ کو پتہ ہے چائنا نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک ثالثی کا ایک اچھا پازیٹیو رول پلے کیا تھا, تو ایسے میں چائنا کیا کر سکتا ہے؟ چائنا کا بڑا کلیدی کردار ہے. لیکن چائنا پہلے اتنا مڈل ایسٹ میں انوالو نہیں تھا, اور آپ نے صحیح فرمایا بالکل کہ مارچ 2023 کو چائنا نے دو ممالک ایران اور سعودی عربیہ جو 30-40 سال سے ایک چپکلش تھی ان کے درمیان, وہ کہ دونوں مسلمان ہیں, برادر ملک ہیں, اور ان کو ایک صلح کروا لی, ایک پل کا کردار ادا کیا. تو چائنا کا بڑا کلیدی کردار ہے. چائنا UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ہے, چائنا فلسطین کا سپورٹر بھی ہے, اور چائنا آزاد پالیسی اختیار کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چین کے گڈ آفیسز استعمال کیے جائیں, کیونکہ چین کا اثر ایران پر بھی بہت ہے اور فلسطینیوں پر بھی ہے, تو چین کا امپورٹنٹ کردار ہو سکتا ہے. اور لیکن اس میں جو نیگیٹو کام کیا تھا وہ مغربی ممالک نے کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن آیا, امریکہ, فرانس, برطانیہ نے ویٹو کیا, اور انہوں نے سیز فائر تک نہیں ہونے دیا. تو یہ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ سب مل کے کم سے کم امن کی بات کریں, اور پائیدار امن اسی وقت قائم ہوگا جب ایک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ ہے القدس الشریف. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ دنیا کو تشویش تب ہوتی ہے جب اسرائیل کو کچھ ہو یا دنیا مغربی ممالک کو کچھ ہو, جب فلسطین میں یا مسلم ممالک میں کیا مسلمانوں کے خون کا جو رنگ ہے وہ سفید نہیں ہے, انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے, درد نہیں ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آج دنیا کو تشویش ہو رہی ہے کہ خطے میں استحکام چاہیے, تو یہ استحکام جب فلسطینیوں کو مارا جا رہا تھا, اسرائیل نے وہ جنگ شروع کی تھی, تو تب دنیا کو یہ استحکام, عدم استحکام نظر کیوں نہیں آتا سر؟ بہت صحیح بات کی, بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ جو منافقت, دور معیار, اور جو لیکچر دیتے رہے قول و تضاد میں فیل ہے, یہ امریکہ سب کو لیکچر دیتا ہے. انسانی حقوق, جمہوریت, آزادی رائے. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ لندن میں فلسطینی جھنڈا اٹھائیں گے کسی جلوس میں تو آپ کو اریسٹ کر لیں گے آپ. یہ اس حد تک یہ ہے, اور یہ ان کی دور معیار ایکسپوز ہوئے. اور آپ نے صحیح کہا کہ لگتا ہے کہ اسرائیلی خون ان کے لیے زیادہ قیمتی ہے بنسبت مسلمانوں کے کسی کے حوالے سے. تو یہ بے نقاب ہو گئے ہیں سارے مغربی بھالے. اور دوسرا, جب اسرائیلیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو پھر سلامتی کونسل میں قراردادیں کیوں پیش کر رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں کہ اجلاس آپ بلائیں اور اس مسئلے کو اٹھائیں؟ تو قراردادوں کی خلاف ورزیاں تو انہوں نے پہلے خود کی ہوئی ہیں, چاہے وہ کشمیر کو لے کر ہو, چاہے فلسطین کو لے کر ہو, اور آج یہ اپنے کہہ رہے ہیں کہ قراردادیں بھی جمع کرا رہے ہیں اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے, آپ دیکھیں کہ یہ قرارداد جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ماضی کی آئی, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر ہونا چاہیے, ایک قرارداد میں تھا, اس کو بھی رد کیا انہوں نے. وہ تو قراردادوں کے ویسے خلاف ہیں. بالکل صحیح ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس وقت صرف اپنے مفاد کے لیے وہ الیکشنز تک خاموش ہے, اور اگر یہ الیکشن ایئر نہ ہوتا تو امریکہ کا آپ کیا رول دیکھ رہے تھے پھر اس میں؟ مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے بائیڈن انتظامیہ سے. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, اور صرف دیکھیں جی اسرائیل میں کیونکہ الیکشن ایئر ہے, اسرائیل لابی بڑی مضبوط ہے. اس کا نام ہے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی, AIPAC. میں امریکہ میں 4 سال رہا ہوں, واشنگٹن میں, اور میں نے کانگریس میں کام کیا, اور مجھے پتا ہے کہ یہ لابی کیسے کام کرتی ہے, کہ وہ پیسے بھی دیتی ہے. اگر آپ اسرائیل کے خلاف ہیں تو آپ کو ہرانے میں پوری کوشش کرے گی. تو یہ بڑی یہ سب ڈرتے ہیں. اور یہ الیکشن اس دفعہ جو ہوگا $10 ارب کا الیکشن ہے, اس میں خرچہ ہوگا دونوں کینڈیڈیٹس کا $10 ارب. پچھلا الیکشن 2020 میں تھا, $6 ارب خرچ ہوا تھا. تو یہ جو اٹس اے رچ مینز گیم, اس میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, اور اسرائیل لابی پاس پیسہ کافی ہے. تو اس حوالے سے اصول جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور اسی لیے امریکہ کی مغرب کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ اپنے ملک میں نہیں ہے, بلکہ میں امریکی عوام کو داد دیتا ہوں کہ وہ اسرائیل کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں, وہ فلسطینیوں کے حق میں جلوس نکال رہے ہیں, وہ لندن میں نکال رہے ہیں, برلن میں نکال رہے ہیں, روم میں نکال رہے ہیں, میڈرڈ میں نکال رہے ہیں, پیرس میں نکال رہے ہیں. تو مغربی رائے عامہ ایک طرف ہے, مغربی حکومتیں ایک طرف ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. مشاہد حسین سے میرے ساتھ تھے. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں کیا ڈیڈ لاک ابھی برقرار ہے یا پس پردہ واقعی کوئی ڈیل یا ڈھیل چل رہی ہے؟ بظاہر تحریک انصاف نے اپوزیشن اتحاد بنا کر تحریک چلانے کا تو اعلان کر دیا ہے, بلکہ کل تو بلوچستان کے علاقے پشین میں ایک جلسہ کر کے اپنی مزاحمت کا بھی آغاز کر دیا ہے. اس جلسے کی تیاریوں میں کوئی ماضی والی مشکل آئی, نہ ہی پولیس کے ذریعے کوئی گرفتاریاں ہوئیں, اسے محض اتفاق مانیں, لیکن اس سے پہلے اس طرح کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہ ہی کھل کر سامنے آئی اور نہ انہیں احتجاج کرنے کی اجازت دی گئی. اس کی کیا وجہ ہے کہ اس میں اور جماعتیں شامل ہیں؟ یہ وجہ ہے بالکل تحریک انصاف کا یہ احتجاج نہیں تھا. اگر تحریک انصاف کا صرف یہ احتجاج ہوتا تو شاید ایک بار پھر سے گرفتاریوں کا وہ سلسلہ شروع ہوتا. کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر اعلیٰ اور ان کے ساتھیوں کی افطار پارٹی بھی, اس کو بھی کسی اور نظر سے دیکھا جا رہا ہے, اشاروں کنائیوں کی نظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ڈھیل کا نام دیا جا رہا ہے. آرمی چیف کا پھر 20 کارکنوں کو عید پر ان کی سزاؤں میں ریلیف دینے کا عمل بھی, چاہے انسانی بنیادوں پر ان کی اپنی سوچ تھی, لیکن اسے بھی تحریک انصاف کو دیے گئے خیر سگالی ایک جسچر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ہم نے دیکھا جو ریلیف ملا, اس نے بھی اس تاثر کو اور مضبوط کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی قریب ہے. حتیٰ کہ سیاسی مخالفین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عمران خان کے جو کیسز تھے وہ کمزور تھے, لہٰذا ان کی رہائی جلد ہو سکتی ہے. لیکن پھر سے اچانک عمران خان کا اندر سے ایک بیان آتا ہے, وہ صحافیوں سے بات کرتے ہیں, جیسے ایک مفاہمت کا جو تاثر ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے, جس میں وہ ڈائریکٹلی فوجی قیادت پر الزام لگاتے ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی سے بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ان پر جو مقدمات بنائے گئے اور خاص کر 9 مئی کے بعد ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر ہوا, اور اس غلطی کو تسلیم کیے جانے کے بعد ہی عمران خان کسی بھی چیز کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی جو تھا وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی منصوبہ بندی تھی جو ریاست پر حملہ ہے, اور اس کے ملزمان کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے جو سوچ ہے 9 مئی کے معاملے کو لے کر, اس کی وجہ سے دونوں طرف ایک ایسا ڈیڈ لاک ہے جس کا ختم ہونا یا اس میں برف پگھلنا جس کو ہم کہیں وہ بھی مشکل لگ رہا ہے. کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے. اس بدلی ہوا اور عمران خان کی جو جلدی رہائی کو لے کے جو تجزیے ہو رہے ہیں, کیا یہ مس کیلکولیشن ہے؟ اور ایسے میں پھر اپوزیشن اتحاد کی جو نئی تحریک ہے یہ کس طرح کا دباؤ ڈال سکتی ہے؟ جو 124 دن کا دھرنا نہیں ڈال سکا, 2019 میں مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا وہ جو اسلام آباد لے کر آئے تھے, تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہل سکی, تو جو موجودہ 6 جماعتوں کا جو اتحاد اکٹھا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, یہ کتنا پریشر ڈال سکتا ہے موجودہ حکومت پر؟ السلام علیکم, میں بات کروں گی, میرے مہمان میرے ساتھ ہیں مظہر عباس صاحب. بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کا. مظہر صاحب, جو 6 حکومت اتحاد بنا ہے 6 پارٹیوں کا, آپ کو لگتا ہے یہ ایک ایسی حکومت جو آلریڈی ایک کمزور حکومت ہے, جو خود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کرنے کو تیار نہیں تھے, بڑے چیلنجز ان کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے اتحادی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تحریک ہے ان کے لیے بہت زیادہ کوئی ٹف ثابت ہو سکتی ہے؟ جی شکریہ شادیہ. دیکھیے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے, ظاہر ہے ابھی ایک جلسہ ہی ہوا ہے اور بلوچستان سے شروع کی ہے تحریک بھی, جو کہ بذات خود ایک بڑا سینسٹیو پروونس ہے ہمارے. اگر ملک کی ہم سیاسی صورتحال دیکھیں, جغرافیائی صورتحال دیکھیں, بلوچستان کو ایک خاص نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے تحریک شروع کرنا جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. لیکن اس اتحاد کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس اتحاد میں اگر ہم کسی کو قومی جماعت کہہ سکتے ہیں جس کی چاروں صوبوں میں شاخیں ہوں, تو وہ فی الحال تو پاکستان تحریک انصاف ہے. بالکل. لیکن جو جماعتیں اس میں شامل ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے. پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے, اور اسی طرح اختر مینگل صاحب کی BNP مینگل گروپ ہے. یہ وہ جماعتیں ہیں جن کا بلوچستان میں خاص طور پہ جو ہے اثر و رسوخ ہے. اور لیکن کیا وہ اثر و رسوخ جو ہے وہ عوامی سطح پر, ہم قومی سطح پہ کسی تحریک میں کتنا حصہ ڈال سکتا ہے, یہ ابھی دیکھنا ہے. اس میں آگے چل کے کون سی جماعتیں اس اتحاد کا حصہ ہو سکتی ہیں. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے حوالے سے
ابھی تک چیز کلیئر نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنے تئیں جس طرح ماضی میں انہوں نے پی ڈی ایم کی جماعتیں جب تھیں، پی ڈی ایم کے سربراہ تھے وہ، اس کے باوجود جے یو آئی نے پی ڈی ایم سے اختلاف کرتے ہوئے خود بھی لانگ مارچ کیا تھا اکیلا، اور کیونکہ باقی جماعتیں اتفاق نہیں کر رہی تھیں لیکن انہوں نے کیا۔ اب بھی انہوں نے یہی اعلان کیا ہے کہ جے یو آئی فی الحال تو اپنے پلیٹ فارم سے تحریک چلائے گی۔ جماعت اسلامی کا کیا رول ہوگا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہرحال جو دو سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے وہ جے یو آئی ہے یا جماعت اسلامی ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے ابھی آسان نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن ہم نے کل ایک اور چیز جو دیکھی، آپ کو بھی پتا ہے پچھلے 2 سال سے جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، جلسے ہوتے ہیں، روک دیا جاتا ہے، لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن کل ایسا نہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ کہ یہ وجہ تھی کہ جس جگہ سے تحریک کا اعلان انہوں نے شروع کی، کل جلسہ کیا، وہاں کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور پھر کل جو محمود اچکزئی صاحب نے جو میسج دیا کہ ہمارے گھروں میں کوئی گھس کے تو دیکھے، تو ایک بڑا سٹرانگ انہوں نے کل میسج دیا ہے، تو یہی ایک وجہ تھی۔ اگر تحریک انصاف کا اکیلا جلسہ ہوتا تو شاید وہی صورتحال ہوتی جو ہم دیکھتے آئے ہیں۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں شادیہ، یہ کیونکہ ظاہر ہے وہاں اب جس طریقے کی صورتحال ہے اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ شاید جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ ٹیسٹ بھی کرنا چاہ رہے ہوں کہ پی ٹی آئی کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ بلوچستان کا جس طرح میں نے کہا کہ خاص سیاسی ماحول ہے، عین ممکن ہے کہ اس طرح کا ماحول ہمیں پنجاب میں نہ ملے۔ عین ممکن ہے کہ پنجاب میں ہمیں جو حکومتی سطح پہ یا ریاستی سطح پہ سختی نظر آئے، لیکن ابھی ہمیں اسے دیکھنا پڑے گا۔ لیکن سیاسی جماعتوں کو بھی، چاہے وہ حکمراں جماعت ہی کیوں نہ ہو، حکمراں جماعتیں کیوں نہ ہو، یہ ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، جس میں پی ایم ایل این شامل ہے، یہ خود ماضی میں سیاسی تحریکیں چلا چکے ہیں۔ ان کو اندازہ ہے کہ سیاسی تحریکیں کامیاب اس وقت ہو جاتی ہیں جب ریاستی جبر آتا ہے، جب ریاستی طور پہ کسی جماعت کو جلسے کرنے کی اجازت نہ ہو، اپوزیشن کو کچلنے کی کوشش کی جائے، تو اس میں عام طور پہ تحریکوں میں جان پڑ جاتی ہے۔ اور اگر آپ سمپل جلسے کرنے دیں، ریلی نکالنے دیں، تو میرا خیال ہے اس میں اس کی جو زیادہ مشکل آتی ہے وہ اپوزیشن کو آتی ہے۔ تو ابھی دیکھنا ہے، ابھی ہمیں اس کو اتنی جلدی، اور سب سے اہم لیکن ہماری تاریخ بھی تو ایسی نہیں ہے، ہم نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جلسوں سے، دھرنوں سے، 126 دن کا دھرنا بھی دیکھا ہم نے، حکومتوں کو گرتے نہیں دیکھا، گراتے نہیں دیکھا، حکومتوں کو گھر بھیجتے نہیں دیکھا۔ تو ہماری پاکستان کی تاریخ بھی رہی ہے، یہاں پہ تحریکیں چلی ضرور ہیں لیکن حکومتیں گری نہیں ہیں ان تحریکوں سے نہیں گری ہیں، 2 حکومتیں گری ہیں، لیکن ان کے گرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں مارشل لا لگا۔ ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی 68 میں، اس کے نتیجے میں ایوب خان نے اقتدار جو ہے اپنے ہی آئین کو توڑتے ہوئے اقتدار اسپیکر قومی اسمبلی کے بجائے اقتدار دے دیا انہوں نے ایک اور فوجی جنرل یحییٰ خان کو۔ وہ ڈکٹیٹرز کے خلاف، میں جمہوریت کی بات کر رہی ہوں کہ جمہوری دور میں جو تحریک، مجھے بات تو مکمل کر لینے دیں جی پلیز۔ 1977 میں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی نا، جی پلیز۔ 1977 میں جب تحریک چلی تو اس کے نتیجے میں پھر ملک میں مارشل لا لگ گیا، اس کے اپنے سیاسی مضمرات ہیں۔ اس کے بعد ایک تحریک چلی 1983 میں، ایم آر ڈی کی تحریک، اس کے نتیجے میں مارشل لا تو نہیں ختم ہوا، اس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تو نہیں ختم ہوئی، لیکن جنرل ضیاء الحق کمزور بہت پڑ گئے اور انہیں خود جو ہے جسٹیفائی کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنا ریفرینڈم کرایا، پھر انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کرائے، تو یہ وہ اس کا امپیکٹ تھا 1983 کی ایم آر ڈی کی تحریک کا۔ آج جو صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کے لیے ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، جو جیل میں ہیں، انہوں نے جو سیاسی بیانیہ بلڈ اپ کیا ہے اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے سوا وہ باقی جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں سے کچھ جماعتیں آج ان کے اتحاد کا حصہ ہیں، بالکل ان کے بارے میں جو ان کا رویہ رہا ہے وہ ہتک آمیز رہا ہے، بالکل۔ یعنی یہی محمود خان اچکزئی دیکھیں جو آج اس اتحاد کے سربراہ ہیں، ان کے بارے میں عمران خان صاحب کا کیا رویہ رہا۔
آپ مولانا فضل الرحمان کہ اب آپ نے اپنے اپنے سپورٹر کو اس حد تک موٹیویٹ کر لیا تھا کہ کل کے جلسے میں بھی ان کے نام آتے ہی ڈیزل کے نعرے لگ گئے. بالکل بالکل. جب آپ ایک اس میں ان ورکرز کا قصور نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کا ذہن ہی اس طریقے سے بنایا ہے. تو سیاست میں ہم اتنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے واپسی کا راستہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کل تک جن جماعتوں کو وہ بہت تنقید کا نشانہ بنا رہی تھیں آج ان جماعتوں کے ساتھ. لیکن اس کا پازیٹیو اینگل یہ ہے کہ اگر آج یہ سب لوگ کل کے حریف آج اکٹھے ہو رہے ہیں تو ایک پوائنٹ ہے وہ دھاندلی ہے. وہ لوگ بھی ان لوگوں نے بھی جیت کو قبول کرنے سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ ہم تو جیت نہیں رہے تھے, ہمیں دھاندلی زیادہ جو جیت ہے وہ قبول نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے یہ کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں میں ایک مثبت سوچ ایک رویہ آ رہا ہے جو کہ ملکی سیاست کے لیے اچھی بات ہے؟ نہیں, بہت سی چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں. کبھی بھی ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ کل کے مخالف آج کے دوست بن گئے ہیں, لیکن آپ کو یہ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے کہ اتنی ایکسٹریم پوزیشنز پر نہیں جانا چاہیے. بالکل. آپ خود شریف اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا دیکھ لیں کہ کہاں کس پوزیشن پہ, کیونکہ ہم اور آج کیونکہ میڈیا کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. کل آپ جو جملے کسی لیڈر کے بارے میں کہتے تھے آج اس سے آپ گلے ملیں گے تو لوگ ضرور اس کو ریکال کریں گے. ایسی کیا تبدیلی آئی؟ تو یہ سوچنے کا پی ٹی آئی کا بھی اور دیگر جماعتوں کا بھی ہے. لیکن یہ بات جائے گی کہاں تک؟ اصل سوال یہ ہے اس کا الٹیمیٹ جو ہے رزلٹ کیا ہوگا. ابھی دیکھیے اگلے 1-2 ہفتوں میں ملک میں ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں جی بڑی تعداد میں. اس میں کیا ہوگا؟ ابھی بھی پی ٹی آئی کو اپنا انتخابی نشان واپس نہیں ملا ہے. سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پر ہے. تو وہ اگلے جو ضمنی انتخابات ہوں گے اس میں کیا اس وقت تک ان کا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوگا؟ بظاہر کو یہ نہیں لگتا. اور اگر حل ہوگا اور نہیں ہوگا ہر 2 صورتوں میں کیا وہ اپنے ووٹر کو ضمنی الیکشن معاف کیجیے گا ضمنی الیکشن میں نکالنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے. صحیح. اس تحریک کا ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کرے کہ وہ ان ضمنی الیکشنز میں حصہ لیں چاہے جو بھی صورتحال ہو. بالکل اسی طرح حصہ لیں جس طرح انہوں نے عام انتخابات میں حصہ لیا ہے. اس میں عین ممکن ہے کہ شاید جس طرح ہم نے 8 فروری کے الیکشن میں رویے دیکھے کہ ان کو بالکل اجازت نہیں تھی, ایک بہت ویسی عین ممکن ہے کہ ان ضمنی الیکشن میں اس طرح کی سختی نظر نہ آئے ہمیں. عین ممکن ہے کہ اس مرتبہ کے ضمنی الیکشن میں اس طرح کا دباؤ نظر نہ آئے. لیکن وہ اس صورت میں آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایک پوائنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے 9 مئی کا, جس پہ ابھی بھی اس حد تک لچک دکھانے کو خان صاحب عمران خان تیار نہیں ہے. اگر ان کی آج بھی یہی سوچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں پر ہوا اور اسٹیبلشمنٹ ہی اس پہ غلطی مانے تو میں بات کرنے کو تیار ہوں, تو یہ معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں؟ انہیں وہ آسانیاں یا وہ جو ایک لیول پلینگ فیلڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ انہیں ملے گی؟ کہیں نہ کہیں عمران خان کو اس پر لچک دکھانی پڑے گی اور یہ کہنا پڑے گا کہ 9 مئی میں جو ذمہ دار ہے آپ ان کو سزا دیں. یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں پر ہوا, ابھی سارے معاملات چل رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا یہ اور مشکلات پیدا کرے گا خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں یہ 9 مئی کا واقعہ ایک بالکل مختلف واقعہ ہے, ایک مختلف پیرائے میں اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی چیزیں بدلی ہیں, رویوں میں تبدیلی آئی ہے, کبھی سختی کبھی نرمی. میں اسی لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ جو ضمنی الیکشنز ہوں گے اس میں کیا رویہ ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رویہ ہوگا. ظاہر ہے صوبائی حکومتیں موجود ہیں, صوبائی حکومتوں کا اور صوبائی انتظامیہ کا کیا رویہ ہوگا. تو یہ جو الیکشنز ہیں چونکہ یہ جو فوراً عام انتخابات کے بعد کیونکہ بہت سی لوگوں کو اپنی نشستیں چھوڑنی پڑتی ہیں جنہوں نے 2 جگہ سے کامیابیاں حاصل کی ہیں یا اور مختلف وجوہات کی, تو یہ ایک طریقے سے منی الیکشن ہوگا کیونکہ 20-25 سیٹوں پر الیکشن جو ہے بڑا الیکشن ہوتا ہے قومی اسمبلی کی. تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ الیکشنز ہوں گے, بہت سی صوبائی نشستوں پر بھی ہوں گے. تو دیکھنا یہ کہ ان میں کس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے, پہلی چیز. دوسری, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رویہ ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کا کیا رویہ ہوتا ہے اس حوالے سے, اور اوور آل اس کے نتائج جو ہے
وہ تحریک پر جو تحریک پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی چلانا چاہ رہے ہیں اس تحریک پر کتنا امپیکٹ آتا ہے. دیکھیے اس وقت جو آپ کے خطے کی صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے. بالکل بالکل خاص طور پہ یہ ایران اسرائیل والا معاملہ. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, اگر وفاق اور پنجاب کے جو مسائل چل رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے محسن نقوی صاحب کچھ افسران کو چاہ رہے ہیں کہ انہیں پنجاب سے وفاق بھیجا جائے, لیکن پنجاب حکومت جو ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی وہ انہیں ریلیو نہیں مل رہا ہے, ان کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. تو یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں, اور اگر یہ ان کی آپس میں نہیں بنے گی تو آپ سمجھتے ہیں اس کا بھی ضمنی انتخابات پر بڑا اثر پڑے گا؟ جی بالکل پڑے گا. اور دلچسپ امر یہ ہے کہ خود پی ایم ایل این کے لیڈرز رانا ثناء اللہ جیسے یا طلال چودھری صاحب جیسے یا جاوید لطیف جیسے, جن کو میاں نواز شریف کے کیمپ کا سمجھا جاتا ہے, ان کے جو لب و لہجہ ہے وہ آلموسٹ ویسا ہی ہے ان کے بارے میں, جن آپ نے محسن نقوی کی بات کی, انوار اللہ کاکڑ کی بات کی, جس طرح کا رویہ اپوزیشن کا ہے ان کے بارے میں. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میاں نواز شریف اپنی کوئی الگ سیاست کر رہے ہیں, اپنی جو پارٹی کی حکومت ہے اس سے ہٹ کر. لیکن کیا اس چیز کو, اس رویے کو اور اس طرح کے تنازع کو کیا اسٹیبلشمنٹ اچھی نگاہ سے دیکھ رہی ہے؟ چونکہ بہرحال خاصے لوگوں کا خیال ہے کہ موجودہ حکومت بھی جو ہے, اور جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت بنی ہے اور اتحادی حکومت بنی ہے, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی دین ہے. صحیح. تو یہ جو اس سچویشن سے نکلنا میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے لیے بہت ضروری ہے اگر اس نے اپوزیشن کی تحریک کا مقابلہ کرنا ہے. صحیح. بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب, بہت شکریہ. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ملکی سیاست کی گتھیاں اس طریقے سے الجھائی گئی ہیں کہ حکومت میں آنے والے بھی پریشان ہیں اور نہ آنے والوں کو بھی چین نہیں مل رہا. میاں نواز شریف 8 فروری کے بعد سے ہی جہاں حکومتی معاملات سے الگ تھلگ ہیں, وہیں عوام میں بھی وہ کمی ان کو دیکھا جا رہا ہے, اور ان کے حالیہ بیانات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ الیکشن نتائج سے خوش نہیں ہیں بلکہ مایوس ہیں. نواز شریف خود بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ عوام کے پاس وہ کیا لے کر جائیں, ایسی کیا کارکردگی ہے کہ وہ عوام کے پاس جائیں. نواز شریف کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ وہ اس لیے خاموش ہیں کہ اپنے بیانات اور احساسات سے جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی مشکلات پیدا ہوں. نواز شریف پس پردہ جو ہے وہی گلے شکوے کر رہے ہیں جس کے بارے میں پرانے ساتھی انہیں پہلے ہی خبردار کر رہے تھے کہ کمپرومائز حکومت لینا مسلم لیگ نون کے لیے نقصان دہ ہوگا, نہیں لینی چاہیے. پھر وہ کون سے عوامل تھے یا گارنٹیز تھیں جن پر میاں نواز شریف کنونس ہوئے اور آج پھر وہ مایوس ہیں, کیوں ہیں؟ الیکشن مہم میں بلاول بھٹو زرداری کہتے رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد میاں صاحب بولیں گے کہ مجھے کیوں بلایا. تو کیا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ میاں صاحب کو واقعی کہنا پڑ رہا ہے کہ کیوں بلایا؟ سوال یہ ہے کہ جب پارٹی 16 مہینے کی حکومت لینے کو غلطی تسلیم کر چکی تھی تو ایک بار پھر وہی غلطی کیوں دہرائے گی؟ کیا مجبوری تھی؟ سیاست لٹا کر ریاست بچانے کے دعوے کیے گئے مگر ریاست جو کی تو معاشی بدحالی سے دوچار ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ آج ایک بار پھر IMF سے بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے امریکہ روانہ ہوئے ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس خبردار کر رہا ہے کہ اگلے 5 سال ڈیفالٹ کا خطرہ موجود رہے گا. سوال یہ ہے کہ حکومت خالی دعووں سے عوام کا کب تک دل بہلائے گی؟ جو سیاسی جماعتیں بظاہر حکومت کی اتحادی ہیں وہ اس حکومت کو اون نہیں کرتی ہیں. اہم حکومتی عہدے غیر منتخب افراد کے حصے میں آئے ہیں اور کارکردگی کا سارا بوجھ ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے. کیا میاں نواز شریف کو انتظامی سپورٹ نے نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا ایک بار پھر وہ لندن میں بیٹھ کر آنے والی جو سیاسی حالات ہیں ان کو مس ریڈ کر گئے ہیں؟ میں بات کروں گی. آصف کرمانی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, نون لیگ کے رہنما. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ کرمانی صاحب آپ کا. کرمانی صاحب, میاں صاحب کے جو بیانات آئے چند روز پہلے, انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی, بڑے ان کی مایوس باتیں تھیں جن میں انہوں نے کہا کہ وہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے جس سے جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ نقصان ان کو پہنچے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مس ریڈ کر گئے لندن میں بیٹھ کر, یا ان کو جو گارنٹیز دی گئی تھی وہ سب کچھ غلط ثابت ہوا؟ کیوں اتنے مایوس ہیں میاں صاحب؟
वालेकुम सलाम, शुक्रिया शाजिया बीबी। नहीं, मैं मायूस नहीं कहूँगा, चूँकि मैं उनकी नेचर को काफ़ी हद तक जानता हूँ। वो थोड़ा से मायूस तो नहीं है, लेकिन शाकी ज़रूर हैं। मतलब चूँकि जो इलेक्शन के नताइज आए वो ज़ाहिर है ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि तमाम पार्टी की तवक्को के बरक्स नताइज आए। अब ये है कि ज़ाहिर है वो सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, और मेरी जहाँ तक नाक़िस राय है, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अब ज़्यादा तवज्जो जो है वो पार्टी पर देना चाहेंगे, और जो डैमेज हुआ है पार्टी को 16 महीने की पहले हुकूमत लेकर, और अब भी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें मरकज़ में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, और पंजाब में अपनी तवज्जो जो सी थी फोकस करनी चाहिए थी। तो मियाँ साहब क्यों नहीं माने? मियाँ साहब क्यों नहीं माने फिर? बस वो देखिए, मियाँ साहब को अकेले तो है नहीं जो फैसला करते हैं। जाहिर है आखिरी फैसला उन्हीं का ही होता है, लेकिन जाहिर है जब मेजॉरिटी जो सी है वो तुली बैठी हो कि नहीं जी हमने हुकूमत में जाना है, और फिर किरमानी साहब सारी तो सीनियर लीडरशिप यही कह रही है। आज राना सनाउल्लाह साहब भी यही बात करते हैं, खुरम दस्तगीर भी यही करते हैं, जावेद लतीफ़ भी यही बात करते हैं, इवन के ख्वाजा साद रफीक साहब तो कहते हैं वो तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते थे। उनके भाई के जरिए उनको मैसेज दिए गए, वो कह रहे थे कि मैंने पहले खबरदार कर दिया था कि ये हमारे साथ जो है ना वो हाथ हो गया है, धोखा हो गया है, तो हमें ऐसे इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। मुझे ज़रा आप इजाज़त दें, मुकम्मल मैं कर जी प्लीज़, निकल जाएगी बात। तो जो भी हुआ, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की और हमारी तवक्को के बरक्स नताइज आए, और मैं एक ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये हुकूमत भी हमें नहीं लेनी चाहिए थी। और अब भी मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए एज अ वेल विशर के तौर पर पार्टी के, और नवाज शरीफ साहब के मैं अर्ज़ करूँगा, और मैंने ये उन्हें पहले भी आई एम ऑन द रिकॉर्ड, मैंने उन्हें ये बात कही थी व्हेन ही वाज इन लंदन। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अगर अवाम ने आपको तीसरी चौथी मरतबा खिदमत का मौका दिया तो प्लीज़ प्लीज़ हुकूमती और जमाती ओहदे अलहदा कर दीजिएगा। तो मैं अब समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जो हुकूमती और जमाती ओहदे हैं वो अलहदा किए जाएँ। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब अपना राब्ता जो है वो जो इनकी एक रिवायत थी, उनका एक ब्रांड मार्क था, एक ट्रेडिशन थी कि जिस तरह वो वर्कर्स के साथ हमेशा बड़ा रेगुलर उनका कांटेक्ट रहता था, मैं तो उसका विटनेस हूँ। अब उन्हें उस तरफ जाना होगा। अगर मतलब क्या आप कह रहे हैं कि जिनके पास हुकूमती ओहदे उनके पास पार्टी के ओहदे नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने ये उनकी खिदमत में अर्ज़ किया था। चूँकि देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पार्टीज होती हैं ये हुकूमतों को जन्म देती हैं, हुकूमतें पार्टियों को जन्म नहीं देती। अगर हुकूमतों ने पार्टियों को जन्म देना होता, ये मजबूत करना होता, तो फिर 16 महीने का हमें नतीजा ना भुगतना पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब एक को चाहिए अब कि वो एक एफर्ट करें, चूँकि वोट बैंक तो उनका है, और जो हमारी पावर बेस है वो पंजाब रही है, जो अनफॉर्चुनेटली अब काफ़ी उसमें डेंट पड़ा है। और यही वजह थी कि जो लोग यहाँ थे, कुछ इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे थे कि उनको नज़र आ रहा था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये भी मैं रिकॉर्ड पर हूँ कि मैंने नवाज शरीफ साहब को लंदन में भी लिखा था ये कि सर आने से पहले ज़रूर वतन तशरीफ़ लाइए, ज़रूर। एक तो लेट आए वो, मेरा उनको ये रिक्वेस्ट थी कि ज़रा वो जल्दी तशरीफ़ ले आते। दूसरा, मैंने उनकी खिदमत में ये भी अर्ज़ किया था कि आप ज़रा ज़मीनी हक़ाइक़ को अच्छी तरह देखभाल कर, टटोल कर, और फिर वतन वापसी का अपना जो भी टाइम आपने करना है फैसला वो कीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि ये मैं 2000 कोई बात कर रहा हूँ 23 के शुरू की, तो लेकिन वो लेट आए, और इलेक्शन से मतलब मैं समझता हूँ उनको काफी पहले आ जाना चाहिए। आप किन ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे थे? क्या वो तो क्या ये हालात देखकर नहीं आए थे कि एक पार्टी जो है, जो सही जिसके साथ मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ थी, और उसके साथ जो उस वक्त हाल हो रहा था, सारी मेन लीडरशिप जेल में, 9 मई के मुकदमात, और जलसे करने की इजाज़त नहीं, रैलीज निकालने की इजाज़त नहीं, तो उनके लिए तो ग्राउंड साफ था। वो तो ज़मीनी हक़ाइक़ तो उस वक्त यही बता रहे थे ना? नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि उनसे पहले मैंने उन्हें कहा था कि चूंकि मैंने उन्हें यहाँ तक भी अर्ज किया था कि देखिए हमारा मुकाबला इमरान खान से कम है,
اور مہنگائی سے زیادہ ہے. اور پھر جو 16 مہینے کی ہماری گورنمنٹ ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے ڈیفالٹ سے ملک بچ گیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, شہباز شریف کو ضرور کریڈٹ گیا, لیکن جتنی مہنگائی ہوئی اس سے ہمیں نقصان ہوا. اس کے بعد پھر جب الیکشنز کے قریب جس تیزی سے عمران خان کے خلاف فیصلے آئے, اور اسپیشلی جو عدت کا فیصلہ تھا ان کے کیس کا, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیسٹ میں وہ فیصلہ آیا, اس سے بھی بہت پی ایم ایل این جو تھی اس کو نقصان پہنچا. However, having said that, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب باہر آنا چاہیے, انہیں پارٹی کی جو کمان ہے وہ براہ راست اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے, چونکہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں, جو وزراء ہیں وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جماعتوں کو دے سکیں, اور جماعتیں چلتی ہیں کارکنوں سے رابطے کی بنیاد. لیکن ایک بات بتائیں, کیا نواز شریف صاحب یہی امید لے کے آئے تھے کہ وہی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے؟ کیونکہ کل بھی محسن بیگ صاحب میرے پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کی یہ نہیں تھی, وہ نہیں چاہتے تھے اب وزیر اعظم بننا. وہ لندن سے یہ سوچ کے نہیں آئے تھے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے, وہ اس بار بننا ہی نہیں چاہتے تھے وزیر اعظم. کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آئے تھے؟ میاں صاحب کی اپنی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ میاں صاحب کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی وزیر اعظم بننے کی, لیکن جو پارٹی تھی اور نواز شریف کا ووٹ بینک اور میاں صاحب کے ورکر سپورٹر ووٹر جو تھے, ان کی شدید خواہش تھی کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے. لیکن جب نواز شریف صاحب اور پارٹی کی توقع کے برعکس نتائج آئے تو میاں صاحب کو چونکہ مخلوط حکومتوں کا تجربہ بھی نہیں اور وہ اس کے حق میں بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ ووٹ ڈالنے گئے تھے ایک امیدوار کو اس الیکشن میں, تو وہاں انہیں پوچھا گیا جی کہ اگر مخلوط حکومت بنی, تو انہوں نے کہا نہ بھائی ایسی بات بھی نہ کرو. تو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ مخلوط حکومتوں میں سپیس نہیں ہوتی اتنا پرفارم کرنے کی, اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا. اور شہباز شریف صاحب کو چونکہ آلریڈی تجربہ بھی تھا جیسا تیسا بھی, اور پھر نواز شریف صاحب نے اپنی تمام توجہ اب جو ہے وہ پنجاب پر مرکوز کی ہے, اور انشاءاللہ جلدی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ باہر آئیں گے اور پارٹی کو آرگنائز کریں گے, مضبوط کریں گے, ورکروں سے رابطے کریں گے. بہت شکریہ آصف کرمانی صاحب. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ایک طرف الیکشن میں دھاندلی کو لے کر اپوزیشن اتحاد کی صف بندی ہو رہی ہے, تو دوسری طرف حکومتی اتحادیوں کی آپس میں ایک بے اعتمادی سی نظر آ رہی ہے. آج گڑھی خدا بخش میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی پر صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان میں سب کچھ ہے, لیکن اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں نے ملک کو غریب کر دیا ہے. کیا کہا زرداری صاحب نے, ذرا دیکھیے. ضروری نہیں ہے, ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان غریب ملک رہے. یہ تو ان کے اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابوؤں کی سوچ سمجھ کم عقلی, اس نے ہمیں غریب کیا ہوا ہے. پاکستان غریب ملک نہیں ہے. زرداری صاحب نے کہا کہ میں ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہوں کہ ملک کا نقصان نہ ہو. انہوں نے کہا کہ ملک کا نقصان ہمارا نقصان ہے. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے اپوزیشن اتحاد کو پکارے بغیر یہ کہا کہ سیاسی معاملات کو دھرنوں کی بجائے بیٹھ کر بات چیت سے حل کرنا چاہیے. ہمیں لڑائی جھگڑے کے بجائے, گالم گلوچ کی سیاست کے بجائے, دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پہ بیٹھنا چاہیے, سیاسی بات چیت کرنا چاہیے. اور جو ہم بات چیت کے ذریعے ہمارا نظام میں, ہمارا جمہوریت میں, ہمارا ادارے میں ترمیم کر کے بہتری لے کر آ سکے, تو اس پہ ہم زور دیں, نہ کہ ہم پاکستان کے عوام کو تکلیف پہنچائیں. بلاول بھٹو زرداری نے کسی کا نام لیے بغیر یہ اشارہ کیا کہ کچھ سیاستدان جو ہے وہ ملک سے کی انا کی خاطر کھیلنا چاہتے ہیں, ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو ناظرین, بلاول بھٹو کے اس خطاب میں
بیٹھ کر بات کرنے کی آفر کو اپوزیشن اتحاد کے لیے دعوت نامہ سمجھا جائے؟ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اتحاد میں اتفاق اور اعتماد نظر کیوں نہیں آتا؟ ابھی حکومت بنے 1 مہینہ ہی ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم والے کانفلکٹ نے ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا ہے، جس پر دونوں سیاسی پارٹیوں کا اپنا اپنا منشور بلکہ اپنی اپنی ایک الگ ڈائریکشن ہے، سوچ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے انتخابی منشور کے مطالبات حکومت کے سامنے کیوں رکھ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کا تو یہ مطالبہ ہے کہ حکومت 18ویں آئینی ترمیم پر 100% عمل درآمد کرتے ہوئے نہ صرف نیا NFC ایوارڈ صوبوں کو دے بلکہ 17 وفاقی وزارتیں بھی ختم کر کے مکمل اختیارات صوبوں کے حوالے کیے جائیں۔ اس وقت وفاق کو اکٹھے ہونے والے فنڈز NFC ایوارڈ کے تحت لگ بھگ 58% صوبوں کو بھیج دیے جاتے ہیں، باقی 42% میں سے دفاعی بجٹ، قرضوں کی جو قسط ہے اور وفاقی ترقیاتی منصوبے چلائے جاتے ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی تو اس 58% کو بھی بڑھانا چاہتی ہے، جبکہ مسلم لیگ نواز اپنے منشور میں ان فنڈز پر کٹ لگا کر اسے ڈائریکٹ لوکل باڈیز یعنی مقامی شہری حکومتوں کو دینا چاہتی ہے، اور یہ ڈیمانڈ کی تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ MQM نے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو ڈائریکٹ فنڈز ہیں یہ مقامی حکومتوں کو دیے جائیں۔ اس سے پہلے مقامی حکومتوں کے فنڈ صوبائی حکومت کے ذریعے دیے جاتے ہیں، جس پر عمل جو ہے وزیر اعلیٰ کی ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ 18ویں ترمیم سے پہلے چیئرمین ارسا اور IG سندھ کی تعیناتی پر پیپلز پارٹی اور حکومت کے اختلاف وہ بھی ہم سب دیکھ چکے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی قومی اداروں کی پرائیویٹائزیشن پر بھی اعتراض اٹھا رہی ہے۔ میں بات کروں گی، مجھے فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جوائن کریں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کا۔ کنڈی صاحب، جو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ بابوؤں کی وجہ سے ملک غریب ہوا ہے، جو اسلام آباد میں بیٹھے بابو ہیں، یہ بیوروکریسی سے شکوہ کر رہے تھے زرداری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، آج گڑی خدا بخش پہ جب جلسہ ہوا تو پرویز زرداری صاحب نے یہی بات کی، اور ماضی میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط فیصلے اور جو وہاں پر جو آفیسرز یا جو بھی کہیں بیوروکریسی کہیں وہ جو بیٹھے ہیں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے شاید یہ نقصانات ہوئے ہوں، اور فیوچر میں ایسا نہ ہو، کیونکہ ماضی میں اگر آپ نے دیکھا جو حکومت تھی 4 سال 4.5 سال، ان کی حکومت تو ساری آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے چل رہی تھی، کس طریقے سے چلائی جا رہی تھی، لہٰذا ان غلطیوں کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے گا، اور ایک اچھی پالیسیز ہم امید کرتے ہیں کہ اس حکومت سے جس کا ہم اتحادی ہیں وہ لے کے آئیں گے اور اس حکومت کو بحران سے نکالیں گے، اس ملک کو بحران سے نکالیں گے اس میں۔ لیکن کیا بیوروکریسی پر یہ سارا ملبہ ڈالنا درست ہے؟ کیا بیوروکریسی بھی ظاہر ہے تو ریاست کے ملازم ریاست کے لیے انہیں کام کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں وہ سیاستدانوں کے کہنے پر ہماری بیوروکریسی چلتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ تو سیاستدانوں کا یہ قصور نہیں ہے، ہم نے ایسے ماضی میں بہت سے دیکھے ہیں، کوئی بیوروکریٹ کوئی افسر بات نہیں مانتا، اس کی آپ جو ہے نا سیاستدان ٹرانسفر کر دیتے ہیں، معطل کر دیے جاتے ہیں، بڑے ہم نے ماضی میں اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں۔ کیا سیاستدانوں کا اس میں زیادہ قصور نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہے، اگر آپ ایک نالائق منسٹر ہو یا کوئی نالائق کا ہوں یا جو ہے جس کو سمجھ نہ ہو اور وہ غلط فیصلے کرے، غلط پالیسیز بھی بنائے، تو ان کے بھی قصور ہے، میں اس میں نہیں کہتے قصور نہیں ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں جو پچھلے 4.5 سال میں ہوئی تھی جب PTI کی حکومت تھی، اس میں ایسی چیزیں ہوئی تھی جو اس پہ ہمیں بہت سے، میں سمجھتا ہوں کہ ان فیصلوں سے ہمیں بہت سے نقصانات ہوئے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فیوچر میں نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں اچھی پالیسیز دینی چاہیے، اس ملک کو ایک ٹریک پہ چڑھانا چاہیے، کیونکہ آپ ایک ایٹامک کنٹری ہیں اور اب اس ایٹامک کنٹری کو ایڈاک پہ نہیں نکالنا ہے۔ جو بحرانوں کا شکار ہے یہ ملک، اس سے جو ہم نے نکالنا ہے، کیونکہ بہت ہو چکا۔ اب عوام اس چیز سے تنگ ہے کہ کب تک ہم یہ چیزیں سنیں گے۔ ابھی ہم اس ملک کو ٹریک پہ چلانا ہے، اور ٹریک پہ چلانے کے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اب میز پر بیٹھنے کی بھی بات کی کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں بات کریں۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ دھرنا نہ کھیلیں، بیٹھیں بات کریں۔ یہ جو پیغام ہے یہ عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے میسج ہے، یا یہ جو ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں دھرنا دینے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، اور کل سے جلسوں کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا ہے، یہ کس کے لیے میسج تھا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، گلے نہیں ملنا چاہتے۔ ہم نے تو ہمیشہ ڈائلاگز اور ریکنسلیشن کی پالیٹکس کی ہے۔ ماضی میں بھی جب حکومت میں تھے ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں کو راضی کیا اور ہم نے اپوزیشن کے ساتھ ان کو ٹیبل پہ بٹھایا، مذاکرات کیے۔ پھر 9 مئی ہوا اور جو چیزیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں اپوزیشن کی جماعتوں سے، آپ اگر دھرنا جلد سے جلوس، جیسے کل آپ نے کہا کہ 2 جلسے ہوئے ہیں اور آگے بھی کریں گے، آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ پہلے چارٹر آف ڈیمانڈ بتائیں، اور حکومت اگر اس کو نہ مانے پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ اگر حکومت کے ماننے کی چیزیں ہوں گی تو ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں، دھرنوں میں، چوکوں پہ، چوراہوں پہ نہیں ہوتے۔ ہم نے ماضی میں کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ سلیکٹڈ حکومت ہے،
یا یہ الیکشن کرائے یا عدم اعتماد کا سامنا کرے. اس تحریک کا نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اور آئین کی بات، آئین کی پاسداری کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی آگے رہی ہے. اس ملک کو 1973 کا آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے، تو اس تحریک کا نام بھی آئین کی پاسداری سے ہی جڑا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ان کے کیا مطالبات ہیں جو ملک میں آئین اور قانون کے مطابق جس کا رزلٹ ہے، جس کے حق میں ہے، رزلٹ دھاندلی جس نے کی ہے اس کو آپ نے جو ہے لا کر بٹھا دیا ہے حکومت پر، اور جو جیتے ہیں ان کو بٹھا دیا باہر. ان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. بالکل میں مانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین دیا، آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا. دوسری طرف جس جماعت کی اپوزیشن لیڈر ہیں اس کا آپ پھر دیکھ لیں کہ ان کی تاریخ کیا رہی آئین کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جہاں پر اپوزیشن کی جماعتوں کا تحفظات ہیں الیکشن کے حوالے سے، تحفظات شاید ہمیں بھی ہیں، ان کے فورمز ہیں، وہ حکومت کے فورمز نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تو بسم اللہ کریں نا خیبر پختونخوا سے. ان کا تو وزیر اعلیٰ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور ان کے فیوچر کی اتحادی شاید مے بی ناٹ، مطلب ایسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بقول ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا. آپ نے کنفیوژن ڈال دی ہے مے بی ناٹ. کوئی آپ لوگوں کی بھی بات چیت چل رہی ہے مولانا صاحب سے؟ نہیں ابھی دیکھیں، ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، میرے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا. اگر ڈاکہ ڈالا بھی گیا ہے بقول ان کے، تو وہ ڈاکے کا مال غنیمت کس میں تقسیم ہوئے؟ پی ٹی آئی میں تقسیم ہوئے، سنی اتحاد کونسل میں تقسیم ہوئے ہیں. تو پہلے تو سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اپنے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے، جو مولانا صاحب کلیم کر رہے ہیں ان کی سیٹیں ان کو واپس کر دیں، اور جوڈیشل کمیشن بھی بنا لیں. جہاں پہ مولانا صاحب کو اعتراضات ہیں کہ ان سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو جوڈیشل کمیشن بنا لیں. پھر شاید باقی صوبے ان کو دیکھتے ہوئے یہ کام کر لیں. اپنی باری جب آتی ہے تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا، دوسروں کی باری پہ جو ہے ان کو سب کچھ نظر آتا ہے. اپنے صوبے میں الیکشن حلال سمجھتے ہیں، باقی صوبوں میں حرام سمجھتے ہیں. جیسے یہ چیز ایسے نہیں چل سکتی. پہلے جو ہے خیبر پختونخوا کے تحفظات کو ٹھیک کریں، وہاں پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، بنا لینا، بولیں یہ ہم نے بنا لی اور آپ بھی اس کو فالو کریں. وہاں پر نہیں ہے، باقی صوبوں میں جو ہے کہتے ہیں کہ ایسی چیز ہونی چاہیے. ایسے یہ چیزیں جو ہے ان کے اپنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہم تو آج بھی دعویٰ دیتے ہیں کیا ہے، بالکل ہم پولیٹیکل فورسز ہیں، ہم بیٹھ کے معاملات طے کرنے والے لوگ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جلد سے جلوس اور دھرنوں سے، اگر باتیں نہ مانی گئی تو پھر آپ اس پہ جائیں. آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں ہم تو بیٹھنے نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی، ہم صرف جلد سے جلوس پہ. کنڈی صاحب یہ NFC ایوارڈ کا جو معاملہ ہے یہ تو IMF بھی اٹھا رہا ہے، وہ بھی صوبوں کا حصہ اور اس پر نظر ثانی کرنے کی بات کر رہا ہے، اخراجات کم کرنے کی بات کر رہا ہے. آپ حصہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، وفاق حصہ کم کرنے کی بات کر رہا ہے. تو اس طرح تو لگ رہا ہے کہ معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں وفاق کے درمیان اور خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. نہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ حالات بگڑیں. NFC ایوارڈ جو ماضی میں ہوا تھا اس میں جو شک رکھی گئی تھی کہ وہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. لہٰذا جو ہم نے رکھے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں PMLN کے بھی اس وقت ممبرس تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز کے ممبر اس میں موجود تھے، اور اس میں یہ تھا کہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. لہٰذا اس میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے. جو بڑھنے کی بات ہے وہ بڑھنے چاہیے، صوبوں کو زیادہ پیسے دینے چاہیے. اور جو ہے وہ مرکز کے پاس تو دیکھیں خود ایک چھوٹا ایک مطلب ہے کہ جگہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ ہونا چاہیے اور صوبوں کے جو اختیارات ہیں، اس کے جو فنڈز ہیں، اس کو بڑھانا چاہیے، جو کہ ہم نے NFC ایوارڈ میں اور ماضی میں وعدہ کیا تھا. بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.